وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ لوگوں کبھی ہم تمہیں خوف دے کے آزمائیں گے، والجوع کبھی تمہیں بھوک دے کے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کبھی تمہارے مالوں میں کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے، وَالْأَنفُسِ کبھی تمہاری جانوں کا نقص ہوگا، تمہارے پیارے تم سے دور ہو جائیں گے، کر دیے جائیں گے، وَالثَّمَرَاتِ پھلوں کی کمی سے بھی تمہاری آزمائش کی جائے گی، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ان ساری کی ساری آزمائشوں میں جو صبر کرنے والا ہے اس کو خوشخبری سنا دیجیے، وہ خوشخبری والا ہے، اور خوشخبری کن صبر کرنے والوں کے لیے ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون جن کو کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم بھی اللہ کے اور اللہ کے پاس ہی جانا ہے، یہ اسی کا فیصلہ ہے، ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ عز و جلال ایسے صبر کرنے والے لوگوں کی صف میں ہمیں بھی شامل فرمائے، اور اس سے پہلے دعا ہے مولا کریم ہم بڑے کمزور ہیں، ہمیں آزمائشوں سے بھی محفوظ کریں۔ کیوں انسان پہ مصیبتیں اور دکھ اور پریشانیاں اور بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ جب اللہ عز و جلال نے فرما دیا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا لوگوں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا، میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا، تم آپس میں ظلم نہ کرنا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ اور اللہ عز و جلال اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتے۔